وزراء کی مسلسل غیر حاضری پر رضا ربانی کا کام چھوڑ کر احتجاج. اب چیئرمین سینٹ نہیں، سرکاری فائلیں نہ لائی جائیں. افسروں کو ہدایت. کئی ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ. اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. چیئرمین سینٹ سے اظہار یکجہتی. نون لیگی سینیٹر نثار محمد خان مستعفی. اسحاق ڈار کی چند گھنٹے میں رضا ربانی سے 2 ملاقاتیں. وزیر اعظم کو تحفظات سے آگاہ کر دیا. خورشید شاہ کہتے ہیں حکومت کا مزاج آمرانہ ہے. نیشنل ایکشن پلان کی نگرانی کے معاملے میں اہم پیش رفت. اسپیکر کی سربراہی میں 33 رکنی قومی سلامتی کمیٹی قائم. تمام پارلیمانی جماعتوں کے نمائندے شامل. آپریشن رد الفساد میں فسادیوں کا خاتمہ جاری. فورسز نے ڈیرہ غازی خان میں 10 دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے. مقابلے میں شہید 4 رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا. میتیں آبائی علاقوں کو روانہ. مردان یونیورسٹی میں طالب علم کی ہلاکت کے بعد پولیس کا کریک ڈاؤن. 20 نامزد ملزمان میں سے 8 گرفتار. FIR میں دہشت گردی کی دفعات شامل. مقتول ثوابی میں سپرد خاک. والد انصاف کا منتظر. وزیر اعلیٰ نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا. سندھ حکومت نے جیکب آباد والوں کو مایوس کیا. اب نعروں سے ووٹ نہیں ملے گا. وزیر اعظم کا جلسے سے خطاب. منصوبوں کے لیے 100 کروڑ روپے، ہیلتھ کارڈ، 100 ٹرانسفارمر، بجلی اور گیس دینے کا اعلان. شکریہ آصف زرداری، آپ نے ہمیں موقع دیا. سندھ کے شہروں اور گوٹھوں میں جائیں گے اور پیپلز پارٹی کا بسترا بوریا سندھ سے گول کریں گے. سندھ کو زرداریوں سے نجات دلانے کا عزم. خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں وڈیرے نے گیس لائن کے لیے جگہ دینے کے بدلے زرداری کی پارٹنرشپ میں قائم پاور کمپنی کو سپلائی کی شرط رکھ دی. جہاں سے گیس نکلے پہلا حق اسی علاقے کا ہے. پاور پلانٹ کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. مراد علی شاہ کا جواب. وزیر اعظم پاناما فیصلے سے پہلے الوداعی پارٹیاں کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا رد عمل. اس وقت پرائم منسٹر تو تھے ہی نہیں. ابھی تک انہوں نے اوتھ لیا نہیں تھا. تو میں سائن کرتا ہوں اور پرائم منسٹر آف چائنا کے ساتھ، اور وہ نئے پرائم منسٹر بنتے ہیں اور وہ آتے ہیں. ہر پروجیکٹ اپنے نام کرنا شریف برادران کی عادت قرار. سی پیک اور گوادر پورٹ کی اصل خالق پیپلز پارٹی ہے. آصف علی زرداری کی پروگرام ایک دن دنیا کے ساتھ میں گفتگو. بھارتی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر احتجاج. کلبھوشن معصوم تھا تو نام بدل کر کیوں آیا؟ سرتاج عزیز نے چارج شیٹ میڈیا کے سامنے پیش کر دی. سی پیک منصوبے اور چینی انجینئرز کو نشانہ بنانے کی سازش ناکام. راولا کوٹ میں بھی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا. 3 ایجنٹ گرفتار. اہم مقامات کی تصاویر بھی برآمد. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے لیے متحدہ لندن والوں کا منصوبہ ناکام. نیپیر روڈ کی دکان کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا اسلحہ برآمد. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغان سفیر کی ملاقات. سرحد پر سیکیورٹی صورتحال اور تعلقات بہتر بنانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. اصل مسئلہ اختیارات کا ہے. معلوم نہیں سندھ حکومت کیوں ناراض ہے. IG سندھ بہت کچھ کہہ گئے. کراچی میں رپورٹنگ اور فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح. سوئی میں FC کی تقریب. مہمان خصوصی وزیر داخلہ بلوچستان کی بھی تلاشی. استحقاق مجروح نہیں ہوا. اہلکاروں پر فخر ہے. سرفراز بگٹی کا رد عمل. زیب النساء سائٹ سے چبرجی تک اورنج لائن میٹرو ٹرین زیر زمین چلائی جائے. ماہر آثار قدیمہ کی تجویز. تاریخی ورثے پر سمجھوتا نہیں ہوگا. لاہور کو ترقی پذیر بھی نہیں رکھ سکتے. جسٹس شیخ عظمت سعید کے ریمارکس. فیصل آباد میں ڈکیتی ناکام بنانے والے شہید گارڈ کے قاتل 1 ماہ بعد پکڑے گئے. ملزموں نے 11 مزید وارداتوں کا بھی اعتراف کر لیا.
دبئی شاہ عالم مارکیٹ میں ایک بار پھر آتش زدگی، اہلکار پلاسٹک کے گودام میں آگ بجھانے میں مصروف۔ پینٹاگون نے افغان صوبے ننگرہار میں دنیا کے سب سے بڑے نان نیوکلیئر بم سے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ داعش کے ٹھکانوں پر کارروائی کامیاب ہو گئی، ٹرمپ کا دعویٰ۔ سوری، میں اب سینٹ کا چیئرمین نہیں، وزراء کی مسلسل غیر حاضری پر رضا ربانی نے کام چھوڑ کر ہڑتال کر دی۔ حکومتی سینیٹر نثار محمد خان نے بھی اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ چیئرمین سینٹ رضا ربانی حکومت سے ناراض، وزراء کی سینٹ میں مسلسل عدم حاضری پر عہدے سے مستعفی ہونے کو تیار، بحیثیت چیئرمین سینٹ کام چھوڑ دیا، سرکاری فائلوں پر دستخط کرنے سے بھی صاف انکار۔ حکومتی سینیٹر نثار محمد خان بھی رضا ربانی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مستعفی۔ راجہ ظفر الحق منانے آئے تو آدھی کامیابی ملی، رضا ربانی کو صرف سرکاری پروٹوکول واپس نہ کرنے پر ہی رضامند کر سکے، جس کے بعد رضا ربانی سرکاری گاڑی میں رہائش گاہ چلے گئے۔ اپوزیشن سینیٹرز اظہار یکجہتی کے لیے شام کو رضا ربانی کی رہائش گاہ پہنچے تو حکومتی سینیٹر نثار محمد خان نے اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ کے حوالے کر دیا۔ سینیٹر شاہی سید نے کہا کہ حکومت کا سینٹ سے رویہ حد تک آمیز ہے۔ پچھلے 2 سال میں جو پارلیمنٹ کی توہین کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چیئرمین کے ساتھ ساری پارٹیاں ہیں، ساری اپوزیشن ہے، اور ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس بات پہ متفق ہے کہ اس سے پارلیمنٹ بے وقار ہو رہا ہے۔ اپوزیشن اراکین سینٹ نے واضح کیا کہ چیئرمین سینٹ کا موقف درست ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عابد ملک، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا بڑا مطالبہ مان لیا گیا، نیشنل ایکشن پلان کی نگرانی کے لیے 33 رکنی قومی سلامتی کمیٹی قائم کر دی گئی، اور اس میں تمام پارلیمانی جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ اس بارے میں دیکھیے شاکر سولنگی کی یہ رپورٹ۔ نیشنل ایکشن پلان کی نگرانی کے لیے 33 رکنی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی قائم، اسپیکر قومی اسمبلی سربراہ ہوں گے، 4 اہداف مقرر، تمام پارلیمانی جماعتوں کے نمائندے شامل، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ کمیٹی انتہائی اہمیت کے قومی سلامتی کے معاملات دیکھے گی، نیشنل ایکشن پلان کو مانیٹر کرے گی اور عمل درآمد کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی فوجی عدالتوں سے سول عدالتوں کو منتقل ہونے والے مقدمات کا بھی جائزہ لے گی۔ کمیٹی اپنی رپورٹس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کرے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو بوقت ضرورت کمیٹی میں تبدیلی کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ کمیٹی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر ایاز صادق کی مشاورت سے قائم کی گئی ہے۔ شاکر سولنگی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ اور اب بات فسادیوں کے خاتمے کے مشن کی۔ آپریشن رد الفساد کے تحت ڈیرہ غازی خان میں 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ 4 رینجرز اہلکاروں نے بھی اس میں جام شہادت نوش کیا۔ شہداء کی نماز جنازہ کور ہیڈ کوارٹرز ملتان میں ادا کی گئی۔ زمین سے فسادیوں کو چن چن کر مارنے کا مشن جاری۔ ڈی جی خان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کامیاب کارروائی۔ آئی ایف پی آر کے مطابق بستی دیدوانی میں رینجرز، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن، 10 دشمن مارے گئے۔ خلاف دہشت گردوں میں سے 2 کی شناخت اصغر دیدوانی عرف استاد گورچانی اور نعیم عرف وقاص دیدوانی کے نام سے ہوئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں رینجرز کے 4 اہلکار حوالدار آصف اقبال، سپاہی آفتاب احمد، عزیز اللہ اور تنویر جام شہادت نوش کر گئے۔ 2 جوان زخمی ہو گئے جنہیں ہیلی کاپٹر پر سی ایم ایچ ملتان منتقل کر دیا گیا۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ کور ہیڈ کوارٹرز ملتان میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز ستار، ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل اظہر نوید، اعلیٰ فوجی اور سول حکام نے شرکت کی۔ شہید آصف اقبال کا تعلق فیصل آباد، آفتاب احمد کا میاں والی، تنویر کا ساہیوال اور عزیز اللہ کا تعلق لکی مروت سے تھا۔ مردان یونیورسٹی کے مقتول طالب علم کو ثوابی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مقدمے میں نامزد 20 طلباء میں سے 8 کو حراست میں لے لیا گیا۔ پرویز خٹک نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا۔
مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں صفاقانہ واقعہ، تشدد اور فائرنگ سے قتل کیا جانے والا طالب علم مشال یوسف زئی ثوابی کے علاقے زیدہ میں سپرد خاک، اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ مشال کو تو بجھا دیا گیا، تو ہمارا مطالبہ اب یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس والے ہیں وہ جو ہے نا حکومت پر فشار ڈالے اور حکومت کو اس بات پر مجبور کرے کہ اور گھروں کے مشال نہ بجھے۔ واقعے کا مقدمہ شیخ ملتون تھانہ مردان میں درج، FIR میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی کی دفعات شامل، 20 افراد نامزد، ویڈیو کی مدد سے 8 کو گرفتار کر لیا گیا۔ پرویز خٹک نے مقتول کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے معاملے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا۔ یہ میرا خیال میں بربریت ہے، جو یونیورسٹی کا انہوں نے جو اس میں کمزوری کی ہے اس کی آلریڈی انکوائری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آرڈر کر دی ہے۔ میری ابھی ہوم سیکرٹری سے بات ہوئی ہے جب میں ادھر آنے سے پہلے کہ وہ مجھے کیس بھیجے کہ اس کو جوڈیشل انکوائری میں ڈال دے۔ طالب علم کی ہلاکت کے بعد عبدالولی خان یونیورسٹی میں دوسرے روز بھی تمام تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں۔ اور اب بات وزیر اعظم نواز شریف کی، جو کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے عوام کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، اب نعروں سے ووٹ نہیں ملیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں مقامی رکاوٹیں سامنے نہ آتی تو 1 سال پہلے ہی امن لے آتے۔ جیکب آباد کے لیے انہوں نے 100 کروڑ کے پیکج کا اعلان بھی کیا۔ ملک کے گرم ترین شہر جیکب آباد میں سیاسی گرمی، وزیر اعظم نواز شریف کا گرما گرم خطاب، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت پر طنز کے خوب وار کیے۔ نعروں پہ ووٹ نہیں ملے گا، کچھ کرنے سے ووٹ ملے گا، کچھ کرنے سے ووٹ ملے گا۔ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جو پنجاب میں ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، بھائی وہ سندھ میں بھی ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کراچی کے کچرے اور گند کا ذکر کیا تو کراچی آپریشن میں مقامی رکاوٹوں کا شکوہ بھی کر ڈالا۔ آج کراچی جاؤ تو آپ کو کچرا نظر آتا ہے ہر طرف۔ کراچی بدامنی کا شکار تھا اور ہم نے آ کے اللہ کے فضل و کرم سے کراچی کو ٹھیک کیا، اور اگر وہاں پر مقامی رکاوٹیں نہ پڑتی تو یہی کراچی جو آج سے سال پہلے ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے جیکب آباد شہر کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا۔ جیکب آباد کے لیے 100 کروڑ روپے کا اعلان کر رہا ہوں، 100 کروڑ روپے کا 100 ٹرانسفر میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ پاسکو سینٹر کے قیام کا میں اعلان کرتا ہوں، جتنے آپ دیہات کہیں گے ان کو بجلی فراہم کی جائے گی۔ گیس کی نئی لائنوں کو بھی میں اعلان کر رہا ہوں۔ جیکب آباد میں انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ جاری کریں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا جو کام پنجاب اور بلوچستان میں نواز لیگ کر رہی ہے وہ سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی ہونا چاہیے۔ سنی تحریک کے رہنماؤں نے پاک سرزمین پارٹی کے دھرنے میں شرکت کر کے شرکاء کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ سنی تحریک کا وفد شاہد غوری کی قیادت میں کراچی پریس کلب پہنچا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سنی تحریک کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاک سرزمین پارٹی شہر کے بنیادی مسائل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ اس جد و جہد میں وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہیں۔